ہونا چاہیے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ کا مخاطب ہے اس کے مذہبی افکار کیا ہیں، روایات کیا ہیں، تہذیبی روایات کیا ہیں، اس کے فکر کا جو گوشہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے. تو تبھی آپ اپنی بات کا رخ متعین کر سکتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی رضی اللہ عنہ، ان کا ایک اصول تھا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے اگر ان کی عقل، ان کے فہم، ان کے شعور، ان کے آگہی کے مطابق اگر آپ بات کریں تو وہ براہ راست تسلی حاصل. لیکن اثر اندازی کے لیے ان پر عمل جو ہے وہ ضروری ہے. جب تک عمل نہیں ہوگا تو تاثیر بھی پیدا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ وہ سفر میں تشریف لے گئے، غالباً مظفر نگر کا واقعہ ہے کہ سواری کے انتظار میں تھے کہ ایک صاحب بڑے غور سے ان کو دیکھ رہے تھے، غیر مسلم تھے، پنڈت جی تھے اور اپنے مذہب کے، اپنے ان لوگوں پہ بہت بڑے گیانی تھے. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مولوی محمد قاسم ہیں. حضرت نے فرمایا کہ مولوی اور تو کچھ نہیں ہوں، صرف محمد قاسم ہوں. کہا کہ یہی آپ کا تعارف ہے، کیونکہ مجھے بتانے والے نے یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے آپ کو چھپا دیں. بہرحال میرے ذہن میں ایک سوال ہے اور وہ سوال میں نے محفوظ رکھا ہوا تھا کہ آپ سے ملاقات ہوگی تب میں آپ سے اس کا جواب. آج اللہ نے ایسا ہو گیا کہ موقع آیا کہ آپ موجود ہیں. اور سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لوح محفوظ ہے اور اس لوح محفوظ میں تمام احوال درج ہیں، جنت، دوزخ، ملائکہ، کرسی، کائنات کی مخلوقات، عرش سے فلک تک ہر قسم کی مخلوقات، یعنی سمندر کی گہرائیوں میں پائے جانے والے ذرات اور ان کی ہر حرکات ایک چیز درج ہے. یہ دنیا تو لاکھوں کروڑوں برس سے ہے. یہ عالم بدلتے رہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کا حجم کیا ہے؟ وہ لوح محفوظ کتنی بڑی ہے؟ اگر وہ اتنی بڑی ہے کہ جس میں عرش، کرسی، جنت، دوزخ، جہنم سب کچھ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزوں سے بڑی جو ہے عرش کی بھی بڑی. تو آپ ذرا اس کی تشریح فرمائیے. اب اگر ان کو علمی نکات کا وہ بیان کرتے تو ان کی سمجھ میں نہ آتا. حضرت نے بڑے عجیب و غریب انداز کی فکر کے فکری محور کو سمجھتے ہوئے جواب دیا. فرمایا کہ پنڈت جی یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ یہی کوئی 70-75 سال کی عمر ہے. کہ آپ کو اپنی زندگی میں کچھ واقعات یاد ہیں؟ کہ کہاں میری یادداشت بہت محفوظ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60 سال کی عمر سے لے کر اب تک کہ اکثر واقعات میرے ذہن میں محفوظ ہیں، مجھے یاد ہے. کہا کہ یہ جو 70 برس کے واقعات ہیں یہ کس جگہ پر ہے، کہاں محفوظ ہے؟ کہا کہ میرے ذہن میں، میرے دماغ میں. کہا کہ دماغ تو بہت بڑا ہے، اس دماغ میں بہت ساری چیزیں، اس میں ایک سائڈ بھی ہے، اس میں بصارت بھی ہے، اس میں سماعت بھی ہے، اس میں فکر بھی ہے، ہر چیز. کس حصے میں؟ فرمایا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ میرے دماغ میں محفوظ ہے. کہا فرمایا کہ میں بتاؤں کہ انسان کے دماغ میں پچھلے حصے میں ایک بہت تاریخ حصہ ہوتا ہے جو اس کا محافظ خانہ ہے اور اس میں کوئی یادداشتیں محفوظ ہوتی ہیں.
اور جانتے ہیں اس کا حجم کتنا ہوتا ہے؟ وہ ایک بال سے زیادہ باریک اور 1 انچ کی رگ ہوتی ہے، بس اس میں وہ ساری یادداشتیں محفوظ ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت کوئی نہ ڈاکٹر تھے نہ، لیکن بات کی تحقیق سے پتہ چلا کہ اگر وہ رگ کسی صورت میں مڑ جائے یا اس میں بند پڑ جائے یا اس کو گانٹھ لگ جائے تو ساری یادداشت ختم ہو جاتی ہے، اسی کو الزائمر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ آپ کی 70 برس کی یادداشت جو ہے وہ آدھے انچ کی یادداشت اس میں محفوظ ہے، وہ آپ کا لوح محفوظ ہے۔ تو جب مخلوق کا لوح محفوظ اتنا ہے تو خالق کائنات کے جس نے لوح محفوظ کو بنایا اس کے لیے حجم کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ حکمت، اور یہ حکمت پیدا ہوگی علم پر عمل کرنے سے۔ پھر دوسرا اصول بتایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب بات کرو تو بہت نرم انداز سے قائل کر کے یہ سوچ کر مت کرو کہ مجھے اس پر غالب آنا ہے، بلکہ اس کو قائل کرنا۔ پھر اگر بحث مباحثے کی نوبت آئے وجادلہم باللتی ہی احسن، تو وہاں ضبط کے یارہ کو بہت ختم، ضبط کا یارہ جو ہے وہ آپ کے قبضے میں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ وہ اصول ہے، یہ تجربات آپ کو جیسے جیسے زندگی کے مراحل سے آپ گزریں گے وہ آئیں گے، اور اس وقت میں آپ کو اپنے اساتذہ کرام کی بتائی ہوئی باتیں یاد نہیں، اور اسی سے پھر مختلف ناحیوں سے آپ کے بات ذہن میں آتی چاہیے، لیکن وہ اسی وقت ہوگا جب آپ یہ طے کریں گے کہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس علم پر آپ عمل کریں، کیونکہ علم کے بغیر عمل جو ہے وہ ضلالت کی طرف لے جائے گا، گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے، اور بغیر عمل کے علم جو ہے وہ کبر کی طرف لے جائے گا، کیونکہ علم کا مزاج تعلی کا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چند چیزیں باقی تو سارے سال درس کے دوران آپ کو اساتذہ کی طرف سے نصیحتیں ملتی رہی، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم نے آخری حدیث تلاوت کی ہے۔ عام طور پر محدثین کا قاعدہ یہ ہے کہ جوامع کا جو آغاز کرتے ہیں جوامع کا، تو وہ کتاب الایمان سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور سنن کا آغاز وہ کتاب الطہارت سے ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ جو ہے متعین ہے اکثر محدثین، اور اس کی توجہ اور علت بھی بتائی ہے۔ وہ محدثین کے جنہوں نے اپنی جان کا آغاز کتاب الایمان سے کیا، وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کی بنیاد ہے، اس کی علت ہے، اس کی توجہ کہ عمل کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی عظیم ہو، کتنا بھی رفیع المرتبہ ہو، کتنا بھی منفعت بخش ہو، لیکن اگر اس کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ ایمان پر نہیں ہے تو وہ اللہ کی بات کا کوئی مطلب نہیں۔ گویا ایمان جو ہے وہ اس کی شرط لازم ہے کہ وہ شرط پوری ہو۔ تو جوان کا آغاز کیا کتاب ایمان سے، تو قبولیت عمل کا جو مدار ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان میں بدل گیا، ایمان جو ہے وہ عمل کے لیے موقوف ہے، اسی پر قائم۔ تو یہ اس کی وجہ اور علت یہ بیان ہے۔ جنہوں نے اور کسی نے اپنی سنن کا آغاز کتاب الطہارت سے کیا، انہوں نے اس کی توجہ یہ بتائی کہ ایمان جو ہے وہ دراصل مرکزی دروازہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا، اور اس کے
ایک اقرار باللسان کہ آپ کو یہ اس کا قانونی جواز کرا ہوگا، اقرار باللسان کے بعد وہ گویا اسلام میں داخل ہو گئے، اور ایک ہے تصدیق بالقلب۔ تصدیق بالقلب سے جب تک کہ قلب سے تصدیق نہیں ہوگی تو عمل کا داعیہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ ہے تصدیق بالقلب۔ اسی کو قرآن کریم میں قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، نہ کہا کہ ہم ایمان لیا، کہا کہ نہیں ایمان لیا، بلکہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب تک کہ ایمان جو ہے وہ آپ کی دل کے اندر جڑ نہیں پکڑ لے گا اس وقت آپ مومن نہیں، اور جب جڑ پکڑے گا تو داعیہ قلب اور تحریک عمل پیدا ہو جائے گا، وہ تصدیق بالقلب سے۔ لہذا اس مرکزی دروازے میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آدمی پاک صاف ہوتا ہے، تو انہوں نے طہارت کو ایمان پر مقدم، ایمان میں داخل ہونے کے لیے طہارت کو شرط لازم قرار کہ وہ شرط لازم ہے، اور اس کی دلیل دی انہوں نے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اگر مطہر نہیں ہے، باوضو نہیں ہے تو آپ جناب الہی کو نہیں چھو سکتے، اور اگر یہ کوئی جنبی ہے تو چھونا نہیں بلکہ نماز پڑھے نہ مسجد میں داخل ہو سکتے، تو طہارت جو ہے وہ، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہے کہ الطہور شطر الایمان النظافۃ من الایمان، 12 انہوں نے ان کی توجیہات کی، لیکن امام بخاری نے بولا کہ کچھ امتیازات ہیں، کچھ اختصاصات ہیں جس میں، اور ان کا بھی تفرد ہے جس میں وہ بالکل منفرد، انہوں نے اپنی جامع صحیح البخاری کا جو آغاز کیا وہ کتاب الایمان سے بلکہ بدء الوحی سے، کئی فرقانہ بدء الوحی سے، کہ نبی کریم علیہ السلام پر وحی کس طرح سے نازل ہوئی اور اس کی توجیہ اور علت جو بیان کی وہ یہ ہے کہ وحی جو ہے وہ مادہ شریعت ہے، تمام ابواب کے لیے کی جو بنیاد ہے وہ مادہ شریعت ہے، قرآن نے بھی اس کو کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي مَن نَّشَاءُ، کہ وحی سے پہلے تو آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لہذا ایمان سے پہلے مادہ شریعت کا جاننا ضروری ہے، اور مادہ شریعت البتہ اس کی شکلیں ہیں، وہی شکل کتاب الصلاۃ میں بھی نمایاں ہو رہی ہے، وہی شکل کتاب الحج میں بھی آ رہی ہے، وہی شکل دوسرے ابواب کے اندر بھی آ رہی ہے، تو اصل ہے مادہ شریعت، اور قاعدہ یہ ہے کہ مادہ جو ہے وہ شکل پر مقدم ہوتا ہے، مثلا ایک بڑھئی ہے وہ لکڑی کے مادے سے مختلف چیزیں بناتا ہے، وہ بیج بھی بنا دیتا ہے، وہ الماری بھی بنا دیتا ہے، وہ بیڈ بھی بنا دیتا ہے، مختلف شکلیں، لیکن مادہ ہے، اس کی وہ شکلیں مختلف نہیں، لیکن حق تعالیٰ کی ایک صفت خالق کو نظر بدیع بھی ہے، بدیع السماوات میں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مادہ یہ مادہ پرست جو ہے وہ مادے کو قدیم مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک مادہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے آگے ان کی پہنچ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیز بتائی کہ قرآن کریم ان کا علم آگے پورا ختم ہو جائے، وہ کتاب کا اپنی نہ یہ کتاب تو ہم نے ہم لیا آپ کو کیا تقریباً، تو امام بخاری نے اس کی توجیہ اور علت اور استدلال جو کیا وہ اس آیت سے، اور اول کو آخر سے نسبت ضرور ہوتی ہے، یہ ناممکن ہے کہ اول کو آخر سے کوئی نسبت نہ ہو، تو بہرحال عمل کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، تو امام بخاری کی سند پر اگر غور کریں تو وہ بڑی عجیب و غریب ان کے تفردات میں شمار،
اور اس کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، عمل بھی ہو رہا ہے کہ آغاز کر رہے ہیں بعد الوحی سے اور اختتام اس حدیث پر تاریخ، اور اس کی ایک خاص ترتیب بتائی گئی کہ سب سے پہلے مادہ شریعت سے تعارف حاصل ہے کہ مادہ شریعت کیا ہے۔ جب یہ اس پر اعتقاد ہو گیا، اعتقاد قائم ہو گیا، اب ضرورت ہے ایمان کی۔ تو کتاب الایمان، ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو جاننے کا، اس کی معرفت، اس کی ربوبیت کو، اس کی خلاقیت، اس کی وحدانیت، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور اسلام کی حقانیت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ایمان مجمل کی۔ تو ایمان کے بعد ایمان پر اعتقاد اس وقت قائم ہوگا کہ جب اللہ کی ربوبیت کا اقرار اور تصدیق بالقلب ہو جائے۔ تو لہذا مادہ شریعت سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ لے کر آئے کتاب الایمان۔ کتاب الایمان آنے کے بعد اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطالبات کیا ہیں۔ یہ جو ہمیں ایمان اللہ نے عطا کیا ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کسی بھی فن کے تقاضوں کو جاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جہالت سے نہیں جانا جا سکتا۔ تو اب کتاب العلم، کتاب العلم سے اس سے ہمیں ایمان کے تقاضوں کا علم اور دوسرے ابواب کا علم، تو مادہ شریعت کا بھی علم ہو گیا، ایمان کا بھی علم ہو گیا، علم بھی ہمیں حاصل ہو گیا۔ اب یہ کہ علم حاصل ہونے کے بعد ہمارا اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے مقصد تخلیق، کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ عبادت ہے اللہ ہمارا۔ اب ہمیں عبادت کے بارے میں ہمیں معرفت اور آگاہی چاہیے، لیکن یہ اگر ہم عبادت اپنی عقل سے طے کریں گے تو ہم اس کی گناہ تک اور اس کی حقیقت اور ماہیت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس کا ایک خلاصہ بیان کیا اہل علم نے کہ 3 تعلقات ہیں، ان 3 تعلقات کو اگر انسان نے سمجھ لیا اور اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو اس نے مکمل دین پر عمل کیا، اس کا دین کامل ہو۔ پہلا ہے تعلق مع اللہ، کہ ہمارے اور حق تعالیٰ کے درمیان تعلق کس طرح سے قائم ہونا چاہیے۔ وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، میں عابد ہوں، وہ قائم ہے، میں مائل فنا ہوں، میں ہر وقت تغیر پذیر ہوں، چین نسبت خاک کا بارے میں بات۔ یہ نسبت کیسے قائم ہو؟ کیونکہ کوئی نسبت کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تو اس کی طرف رہنمائی حق تعالیٰ ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات بھی ابدی ہے اور ان کی صفات بھی ابدی ہے۔ تو کلام الہی کے ذریعے سے ہمارے پاس ہے۔ پھر عبادت کے طریقے بتائے گئے، جیسا کہ قرآن نے الصلاۃ کا ذکر کیا، لیکن صلاۃ کیسے پڑھیں، کیسے ادا کریں اس کو؟ تو اب حدیث کی ضرورت ہے، سلو کا معنی کی بنی اسر۔ تو یہ تعلق معاملہ کے ذیل میں تمام عبادات اور عبادات کے ابواب آنے چاہیے۔ دوسرا ہے تعلق مع الخلق، کہ ہماری فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اجتماعیت، ہم تنہا رہ نہیں سکتے، تو اجتماعیت سے ہی تہذیبیں بنتی ہیں، خاندان بنتے ہیں، سماج بنتے ہیں، قبائل بنتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف حاصل۔
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر ریاستیں وجود میں آتی ہیں. تو یہ ہے تعلق مال خلق. پھر تو اب امام بخاری لے رہے ہیں معاملات، عبادات کے بعد معاملات، نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، ہبہ ہے، تجارت ہے، اور سارے معاملات تعلقات بھی قائم ہو گئے. لیکن تعلق قائم ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق بھی قائم ہوئے. تو وہ ہے تعلق مع نفس. تیسرا درجہ جو ہے وہ تعلق مع اس کے ذہن میں پھر حقوق آ گئے. سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا حق ہے، صحابہ اکرام کا حق ہے، اور وہ محسنین کے جن کے ذریعے سے ہمیں علم و آگاہی حاصل ہوئی ہے ان کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، ہمارے اہل و عیال کے حقوق کیا ہے، عزیز و اقارب، پھر انفرادی حقوق کیا ہے، میرا اپنی جان پر کیا حق ہے، اجتماعی حقوق، اجتماعیت کے حقوق کیا ہے. وہ سارے حقوق جو ہے وہ تعلق مع نفس. تو گویا جس نے ان تین تعلقات کو سمجھ لیا، جان لیا اور اس پر عمل کر لیا، گویا اس نے پورے دین کو پر عمل کر لیا. تعلق مع اللہ کو سمجھ لیا تو عبادات کا حق ہو. تعلق مع خلق کو رہنے تو معاملات، اور تعلق مع نفس کو سمجھ لیا تو اجتماعیت کے تمام حقوق ادا. اس طرح سے یہ ترتیب. تو علم کے بعد عبادات کو لے کر آئے، عبادات کے بعد معاملات کو لے کر آئے، اور معاملات کے بعد حقوق کو. لیکن ابھی بھی ایک مسئلہ کہ ہر طرف اتنا مخالف طاقتیں مزاحم ہیں آپ کے راستے. سوال یہ ہے کہ انجام کیسے دیے، عبادات کو، معاملات کو، حقوق کی ادائیگی کیسے کریں. تو اب لائق محاصل کہ جدوجہد کیسے کریں، کس طرح سے آپ آگے بڑھیں. لیکن ظاہر ہے آگے بڑھنے کے لیے کوئی نظیر، کسی تفصیل کا ہونا ضروری ہے کہ یہ فرق طبقہ جو ہے یہ نظیر ہے آگے بڑھنے. تو اب آپ لے کر آئے اتباع سنت، کہ اتباع سنت، اور اسی کے ذہن میں سیرت مطابقہ اور فضائل، صحابہ اکرام کے فضائل اور مناقب بیان کیے. گویا عمل کا راستہ اور جدوجہد اور راستہ. اب مخالف طاقتوں نے لفظ جہاد کو جو جدوجہد سے اس کو بدنام کرنے کے لیے، تاکہ اس جو ایک عملی قوت امت مسلمہ کی پہچان اور شناخت ہے اس کو متاثر کر سکے. حالانکہ انگلش میں یہی لفظ اسٹرگل کے نام سے، اسٹرگل اور جہاد میں کیا فرق ہوگا. تو بہرحال یہ جدوجہد، یہ کلوکاوی، یہ آگے بڑھنے کی، یہ تحریکی صلاحیت، یہ سب چیزیں جو ہے یہ مغازی. تو یہ تنظیم بھی آ گئی. اب وہ یہ تمام اب آپ جب آ گئے تو اس کو لا کے امت کی فضیلت پر لا کر منتقل کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم خیر امت. لیکن خیر امت تک پہنچنے کے لیے ان تمام مراحل سے گزرنا جو ہے وہ لازمی اور ضروری کہ آپ تو گویا مادہ شریعت بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، عبادات بھی آ گئی، معاملات بھی آ گئے، حقوق بھی آ گئے، مغازی بھی آ گئے، اتباع سنت بھی آ گئی، صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب بھی آ گئے. ہم نے یہ ساری جدوجہد کر دی. لیکن ابھی بھی ایک سوال باقی ہے. سوال یہ باقی ہے کہ اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے.
کیونکہ انسان کی طبیعت میں حرص ہوتا ہے، حریص انسان، جب تک اسے کسی جدوجہد کا ثمرہ معلوم نہ ہو کہ یہ ثمرہ مرتب ہوگا، یہ نتیجہ مجھے ملے گا، کہ اس سے یہ فوائد حاصل ہوگی، تو انسان میں تحریک عمل پیدا ہوگی۔ تو وہ ثمرہ چاہتا، وہ نتیجہ چاہتا۔ اب ایک نتیجہ تو وہ ہے کہ جو ہم نے اپنی عقل سے متعین کرنا، ظاہر ہے ہم بھی مانتی، ہماری عقل بھی مانتی، ہمارا وقت بھی محدود، ہماری عقل کا وقت بھی محدود، تو لہٰذا ہم اسی دائرے کے اندر اپنے فوائد اور منافع کو، یہ نقصانات کو دیکھیں، اس سے آگے۔ لیکن یہ سارا جو سلسلہ ہے جدوجہد کا، یہ جو کہ ساتھ اب جب لبیتوں سے تو نتیجہ بھی وہی سے ہم توقع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دائم ابدی ہے، تو نتیجہ بھی ابدی ہونا چاہیے، ورنہ اس کا تو حاصل کچھ نہیں کہ نتیجہ اگر اسی زندگی کے اندر مرتب ہوا اور زندگی ختم، نتیجہ ختم، آگے پھر ہم کو رہے گا۔ تو امام بخاری نے اس حدیث پر ڈاکے تو گویا کتاب بھی جلیل القدر، مصنف بھی جلیل العظمت، اور ان کی شان بھی جلیل الشان، جو یہ ان کے اختصاصات ہیں۔ تو گویا یہ لے گئے، یہ سمجھے، اور آگے یہ آخری حدیث لائے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ یہاں لا کر اپنی صلاۃ کو ختم، تو آغاز میں بھی ندرت ہے اور اختتام میں بھی، دنیا سے چلے اور آخرت میں لا کے انجام پر جا کے ختم۔ یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ اختصاصات ہیں، یہ وہ امتیازات ہیں کہ جو امام بخاری کو مقام عظمت پر رکھے۔ اب یہ آخری حدیث جو ہم نے پڑھی، اس میں 3 اجزاء ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، ایک جز یہ ہو گیا، دوسرا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ تو جہاں تک کہ خفیفتان علی اللسان، کہ یہ جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اتنے سہل، اتنا آسان، اتنے کہ اس کو اگر آپ ادا کیا تو نہ ادائیگی میں دشواری ہے، اور اسے بند کر دیجیے آپ، تو نہ ادائیگی میں کوئی دشواری ہے اور نہ اس سماج پہ ڈراوا، ابھی پتہ نہیں آ رہا۔ تو ایک دفعہ بھی اگر آپ سنیں تو آپ کو یاد آ جائے، اور اس کی توجیہ اور علت بھی بتائی ہے کہ اول تو حق تعالیٰ کی جانب سے ایک الہام کیا گیا، تو الفاظ آسان ہے، اور پھر عربی زبان بلسان عربی مبین، کہ وہ خود اخف زبان ہے، اس کے ایسے امتیازات ہیں جو کسی دوسری زبان میں ہے ہی نہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ذاتہ جل وجلہ کے معجزات کا تحمل کرنے والی ایک صلاحیت اگر کسی زبان کے اندر ہے، وہ صرف عربی زبان۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قرآن بھی اسی لیے اللہ کا کلام جو ہے اور عربی کا اندر نازل ہے۔ معجزاتی پہلو یہی ہے کہ ایک 5 یا 7 سال کا بچہ جو ہے وہ اس کو 700 ساڑھے 700 کر دیتا ہے، زبان اس کی کوئی نہیں ہو، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا ہو یا شمال کا ہو یا جنوب کا، زبان کوئی نہیں ہو، قبیلہ کوئی نہیں ہو، لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی زبان میں جو بدت پیدا ہوتی ہے، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے۔ پھر دوسری چیز کہ وسیع الفہم، اس کے مفاہیم جو ہیں وہ بڑے وسیع ہیں،
کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں کلام کر رہے ہیں، قرآن اسی میں نازل ہو رہا ہے، اس کے معنی کے اندر وسعت بہت ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق، علمی تحقیق کے مطابق، یہ کہ جب ذات حق زندہ مجدہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کی تخلیق فرمائی تو اس کے ساتھ ساتھ لغت کی تخلیق، اور وہ لغت عربی زبان، کیونکہ انسان کو نطق و بیان کی صلاحیتوں سے نوازا تو اللہ ہمارا لغت کی ضرورت، تو ساتھ ساتھ وہ لغت کی تخلیق، اور وعلم آدم الاسماء کلها، جب یہاں میں ربانی آدم علیہ السلام نے اشیاء کائنات کے نام بتانے شروع کیے، تو لمحہ تخلیق سے لے کر اور لمحہ فنا تک جتنی چیزیں آنے والی ہے یا آ چکی ہے یا آئیں گی، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا نام آدم علیہ السلام کی زبان سے ادا نہ کرا، پہلے ہمیں رکھا ہے۔ اور تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ نام جو بتایا اس کو مختلف اسالیب میں، مختلف لہجوں میں، مختلف انداز سے اس کو بتایا، اور ہر لہجے ہر اسلوب سے ایک نئی زبان تیار، اسی لیے امت لغات پاتے ہیں۔ اور یہی میں نے وفی السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، کہ یہ اللہ کی آیات یہ کثرت ہے، اور یہ بھی اس کی خصوصیت ہے، اس کے اوصاف کے خفی بتانے والے لسان۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا جو اس کے کثرت مفاہیم پر دلیل ہے۔ فرمایا کہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں اور بڑے جلیل القدر تابعین ہیں اور بڑی باعظمت ان کا مقام تابعین میں، وہ حجاج بن یوسف کے طرز حکمرانی اور اس کے ظلم اور جبر پر بڑے کھلے عام نقد کیا، بلکہ نقد ہی نہیں بلکہ اس کو برا بھلا کہا۔ لوگ منع بھی کرتے تھے کہ یہ بات حجاج تک پہنچے گی تو آپ کے لیے پریشانی بنے گی، لیکن احرائی کلمت اللہ اور حق بات کہنا اصحاب کا مرکزی حصہ۔ چنانچہ وہی ہوا کہ حجاج بن یوسف نے گرفتاری کا آرڈر دیا، گرفتار کرنا اور سزائے موت سنانے سے پہلے بھرے دربار میں ان سے ایک سوال کیا کہ تمہاری میرے بارے میں رائے کیا ہے؟ تو عجیب و غریب جواب فرمایا کہ انت قاصد و عادل، اب ظاہر ہے کہ قسط و عدل جو ہے، اعتدال جو ہے یا قسط ہے، برابر افراد و تفرید سے ہے، یہ تو توسیعی اور اوصاف ہے۔ تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ باہر دیکھی جا رہی ہمیشہ شمشیر برہنہ دے، ایسا لگتا ہے کہ موت کے خوف سے انہوں نے اپنا موت کو تبدیل کر دیا۔ میں کہتا تھا قاصد وعادل۔ حجاج بن یوسف کی ایک خوبی بھی تھی، اور خوبی یہ ہے کہ وہ عجمی الاصل ہونے کے باوجود عربی زبان و ادب اور اس کو بھرپور قبول حاصل کیا، اور دوسری خوبی یہ تھی کہ قرآن کریم کے الفاظ کے مواقع استعمال پر اس کی بڑی گہری نظر تھی۔ اس نے پوچھا لوگوں سے کہ تم سمجھے انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ تو آپ کو عادل اور قرار دیا کہ اعتدال اور عدل و قسط کے الگ پڑھنا، کہا کہ نہیں، اس نے مجھے کہا ہے کہ تو جہنمی ہے اور کافر ہے۔ جہاں انہوں نے قاصد کا لفظ استعمال کیا تو وہاں اس کی مراد تھی وہ تھی وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو ظالم لوگ ہیں
وہ ان کا ٹھکانا جو ہے وہ جامن کا ایندھن ہے. تو لفظ قسط و عدل جو ہے اس کے بارے میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ متضاد معنی میں ظلم و جبر بھی ہے اور برابری اور عدل انصاف بھی ہے. اس کا اور میں اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وہاں سے ایک استدلال کیا اور اس میں کافر بھی کہا کہ کافر بھی ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. جو عادل اور قاسط کا ہے اس نے کہا کہ تو ظالم بھی ہے جابر بھی ہے جہنمی بھی ہے اور کافر بھی ہے. تو یہ عربی زبان کی دوسرا پہلو. آپ جانتے ہیں کہ جس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے تو انسان اس کو بہت سارے ناموں سے یاد کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے لیے مدثر کا لفظ بھی آیا, مزمل کا لفظ بھی آیا, کیونکہ چہرے پر تو عربوں کی تہذیب میں اور ان کی معاشرت میں اور ان کی معیشت میں اونٹ کو بھی اہمیت ہے. گویا ان کے ایک جزء حیات میں اونٹ کا دخل ہے. قرآن میں بھی ہو گئی لیکن میں مختلف بات. تو یہی وجہ ہے کہ کثرت مفاہیم بھی اور نام. تو اہل لغت لکھتے ہیں کہ اونٹ کے قریب 70 نام عربی زبان کے اندر پائے. 70 ناموں سے آئے, مختلف ہے, مختلف کیفیات, مختلف نوعیتوں سے. کہ اگر حاملہ ہے تو یہ اس کا کوہان اونچا ہے یہ نام, اس کے گردن لمبی ہے تو یہ, اور پودا ہے مختلف. اس میں الجبل بھی ہے, الجبل بھی ہے, الابل بھی ہے, الناقہ بھی ہے, الفحوس بھی ہے, النحوس بھی ہے, القصائل بھی ہے, الحائل بھی ہے. سنا تو بلکہ ایک صاحب نے تو اگرچہ وہ مزاح میں عربی زبان و ادب کے بڑے اچھے مسئلے ہے, انہوں نے کہا کہ اگر عربی زبان کے اندر آپ کو کوئی بڑا کٹبر سا لفظ نظر آئے تو آپ یہ سمجھیں اس کا معنی اونٹ کی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ عربی زبان کی کچھ خصوصیات ہیں جو دوسری زبانوں میں نہیں. دوسری بات چیز یہ کہ وہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو, اس کی ماہیت کو ایک لفظ میں ادا کرنے کی صلاحیت. آپ تشریح تو کر سکتے ہیں دوسرے, تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو دوسری زبانوں کو حاصل ہے. اسی لیے لغات اور ایک بس اور کہ عام طور پر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. بہت سے الفاظ متروک ہوتے چلے جاتے ہیں, اس کی جگہ نئے الفاظ آتے ہیں. آج ہماری اردو زبان ہے, ولید اکنی کے دور کی زبان اگر آپ پڑھیں گے تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ امیر خسرو کے دور کیا جہاز مسکی مکن تباہ الدرائے نینا بنائے بنیا, آپ کیا سمجھیں گا؟ لیکن اردو کی, لیکن عربی زبان کی یہ خصوصی کہ 1500 برس کے اندر اس کا کوئی لفظ مفہوم نہیں. جو لفظ اس معنی میں تھا وہ آج نہیں. تو ایک تو کلمات ہلکے کہ کبھی پتا نہیں علی لسان آسان سہل, اور پھر عربی زبان کی خصوصیات اس نے اس کو مزید سہل بنا دیا. نہ زبان کو اتنا پڑھ رہا ہے, نہ زبان کو اتنا پڑھ رہا ہے, نہ کوئی سامان برابر ہے, نہ بولنے میں دقت ہے کوئی. تو یہ ہے ثقیلتان علی لسان. پھر ثقیلتان فی المیزان ایک وصف یہ ہے کہ بولنے میں حرکت لیکن وزن کے اعتبار سے تو, اور وزن کے دو حصے, ایک مادی حصہ کہلاتا ہے
کہ وہ مادیت کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کا حجم بڑھتا چلا جائے گا کسی شے کا، اس کا وزن بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو اب اس کا ایک پیمانہ ہے، 10 کلو، 100 کلو، 1000 کلو، اور ایک وزن ہے معنوی وزن. اس کا کیا ہے، وہ جتنا خفیف ہوتا چلا جائے گا، جتنا لطیف ہوتا چلا جائے گا، اس کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. یہ تو ثقیلتان فی المیزان اس میں ہے وہ معنویت. اب جیسے اسی روایت میں نظر الموازین القسط ہے، اب یہ میزان جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے جو ہے ہماری عقل مارتی، ہم مارتی، ہمارے الفاظ مارتی، ہمارا فہم، ہماری شعور، ہر چیز مارتی ہے. لہٰذا ہم اس کو کسی بھی چیز کو مار کے نہیں سمجھ سکتے. اب مثال کے طور پر یہ پانی ہے. اب جب پانی کا لفظ ہمارے سامنے بولے تو ہمارے ذہن کے گوشے کے اندر، واپس کھانے کے اندر پانی کا نقش بھی موجود ہے اور اس کا تصور بھی موجود ہے، اس کے معنی بھی موجود ہے، اس کی تشریح بھی موجود ہے. جیسے ہی پانی کا لفظ بولے، لیکن اگر کسی زبان میں، اگر ترکی زبان میں کوئی پانی کا لفظ ہے، آپ کیا سکتے ہیں؟ وہ آپ کو اپنی زبان میں وہ محفوظ ہے. تو آپ مادیت سے ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں اس کی حقیقت تک اور اس کی گناہ تک پہنچنا وہ ممکن نہیں ہے. جیسا کہ جنت کے اوصاف کہ رائل النار بلا اذن سمعت بلا خطر علی قلب بشر، کہ اس کے وجہ یہ ہے کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہمارے فکر و فہم کے اندر، لیکن اس کے باوجود بہت سی چیزوں کا ذکر ہے. دودھ کا بھی ذکر ہے، شہد کا بھی ذکر ہے، یا قیمتی چیزوں کا بھی ذکر ہے. کان میں انگلی یاقوت اور مرجان، کیونکہ ہمارے ذہن میں یاقوت اور مرجان کا جو تصور ہے، لیکن وہاں پر بجز نام کے دوسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم منتقل کر سکیں کہ یہ جواب ہے وہ صرف نام سے. کیونکہ ہمارے اپنا ملن فہم کے لیے، ہماری اپنوں سے قریب کرنے کے لیے وہی الفاظ ہیں جس کو معلوم کیا. اب مان لیجیے کہ وہاں پر دودھ یا شہد ہے، تو ہم ہمارے ذہن میں جو دودھ کا ایک تصور ہے، شہد کا ایک تصور ہے، ہم اسے، لیکن اصل میں کوئی مناسب کا عالم بالکل الگ، کیا عالم بالکل الگ. تو یہی صورت میزان کی بھی کہ ہم بولنے کا جو وہ میزان سے ہی کر سکتے. زیادہ میزان کا اصل یہ کہ ہر عمل نہ بنے گا، بولے جائے گا اس کو. تو یہ مثقال ذرۃ خیر ہے اور یعمل مثقال ذرۃ شر ہے، چاہے وہ خفیف ہو یا. تو مادیت کی کا معنی یہ ہوئے کہ وہاں جیسے جیسے حکم بڑھتا چلے جائے گا، اس دنیا کے اندر ہم آئے تو دو چیزوں سے برابر، ایک روح سے اور ایک جسم سے. یہاں پر جس روح تابع ہے جسم کے، ہم عبادات کر رہے ہیں یا کوئی حرکت کر رہے ہیں یا ہمارے بدن کے اندر تحریک، وہ بدن میں تو صرف اظہار ہو رہا ہے، لیکن دراصل نماز پڑھے تو ہماری روح نماز پڑھ رہی ہے، لیکن روح تابع ہے اس کے اظہار کے لیے بدن کی. تو یہاں پر ایک تحریک یہ بھی سامنے آئی کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز موجود ہے، جو چیز موجود ہے اس کا کوئی رد و بدل نہیں. یہ ناممکن ہے کہ وجود ہو اور بدل نہ. بدل ہوگا تو وجود ہوگا تو بدل. وزن مختلف ہو سکتی ہے. تو اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے مرکب کیا، ایک جسم سے اور ایک روح سے. تو
ہمارے جسم کا ایک وزن متعین ہے، 50 کلو، 80 کلو، 100 کلو، 110 کلو، جیسے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح بھی موجود ہے، تو کیا روح کا کوئی وزن ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ روح کا بھی وزن ہونا چاہیے، لیکن وہ لطیف ہے، وہ ہمیں رب ہے، وہ نادیدہ چیز ہے، غیر مانی ہے. پھر ہم اس کے وجود کے اور اس کے وجود کا اس کے وزن پہ کہتے ہیں وجود کو ہمیں ماننا پڑے گا، اگرچہ اپنے آپ سے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وجود موجود ہے. یہ ہمارے جسم کی حرکت، یہ ہمارا جان، تو یہ وجود کی بات ہے. تو میں کہ کہا گیا کہ جسم کا بھی ایک وزن ہے اور روح کا بھی ایک وزن ہے. اس کو تحقیق ہے، اور تحقیق کا جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ آیا کہ جب انسان کی روح آخر ہوتی ہے، اس میں سے روح نکلتی ہے، تو انسان کے جسم سے 20 سے 21 گرام وزن کا ہوتا ہے. باقاعدہ تحقیق، اور قریب المرد لوگ جو تھے ان کو تو ہر ایک کا ایک ہی نتیجہ، ایک ہی رزلٹ سامنے آیا کہ 20 سے 21 گرام ہے وہ وزن سے نکل جاتا ہے. کیا ہو ظاہر ہے آج ٹیکنالوجی کا دور ہے جہاں پہاڑوں کا بھی وزن ہو سکتا ہے اور ایک پہاڑ کا بھی وزن. تو تحقیق میں جو چیز سامنے آئی تھی کہ روح کا وزن جو ہے وہ متعین ہو کہ 20 سے 21 گرام، لیکن کیونکہ وہ مانوی وزن ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب یہ 20 سے 21 گرام وزن ہمارے 60 70 80 اور 100 کلو کے وزن سے باہر نکلتا ہے، تو یہ نکلنے کے بعد ہمارا یہ 70 80 کلو کا وزن جو ہے یہ گندگی کا ڈھیر ہو جاتا ہے. تو اصل کیا ہوا؟ اصل وزن کون سا ہوا؟ وہ مانوی وزن کہ وہ باہر نکلا تو یہ مانوی جو ہے یہ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو بروز محشر پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے اعمال نامے کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، بدیاں بدیاں ہیں. اسے بھی یقین ہے کہ اب کچھ اس روایت کے کہ میں صرف جہنم کا مستحق ہوں. حکم ہوگا کہ وزن کراؤ، وہ کہے گا کہ اللہ کیا وزن کراؤ؟ کوئی نیکی ہو؟ کہا کہ نہیں وزن کرا، کہا ظلم نہیں ہو، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، وزن کرایا جائے گا. اور اس کے بعد ایک پرچی اس کے اندر ڈالیں گے، تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس محفوظ ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں بکمال اخلاص تم نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ باعظمت نام اس کا اس کا. تو اس کی عظمت یہ تھی کہ وہ پڑھنا چھوٹ گیا، کوشش ہو. اسی طرح کا دوسرا واقعہ یہ بھی پیش آئے کہ ایک شخص کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، دیوار ہے، وہ بے بسی کے عالم میں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی تو میری مدد کرے. حضرت آدم علیہ السلام پر نظر پڑتی ہے، وہ ان سے مدد کی گہار لگاتا ہے کہ میری مدد کی ہے. وہ آواز دیتے ہیں یا احمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تمہارا ایک امتی ہے وہ بہت رو رہا ہے، اس کو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، آپ دوڑتے ہوئے پیچھے جائیں اور جا کے درخواست کریں گے. کہا کہ ہمارا نام زبانیہ ہے اور ہم جہنم کا معمول ہے وہ حکم رب، لہذا ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے. نبی کریم علیہ السلام دوڑ کر عرش کے سامنے جائے گا اور سجدہ ریز کہ اللہ میرا ایک امتی بے شک یہ گناہ گار ہے لیکن میرا امتی ہے، اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے. اور اس وقت آپ اپنے لباس سے جو بھی اس وقت کا لباس ہوگا ایک پرچی نکالیں گے کہ ایک مرتبہ زندگی میں اس نے انتہائی اخلاص کے ساتھ انتہائی کمال اخلاص کے ساتھ درود پڑھا تھا، وہ میں نے اپنے پاس محفوظ کر دیا. تو وہ وزن کون سا تھا؟ وہ مانوی وزن.
تو معنی وزن یہ ہے کہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے گا. یہ دو کرنے جو بتا کہ اس کا وزن اتنا ہوگا کہ زمین سے آسمان تک اس کا وزن ہوگا. لیکن اگر آپ اسی کلموں کو قلم سے لکھ کر کسی ترازو کے اندر رکھیں تو ظاہر ہے کوئی وزن نہیں آئے. کیونکہ یہاں ہر چیز کا ایک وزن پیمانہ ہوتا ہے. سونا تولنے کی ترازو جو ہے وہ الگ ہے اور لوہے کا وزن کرنے کی جو اس میں لوہے والے میں آپ سونا نہیں تول سکتے, سونے والے میں آپ لوہا نہیں تول سکتے. تو لہذا اس کے وزن کو, اس کی ماہیت کو, اس کی حقیقت کو, میزان کی حقیقت کو سمجھا نہیں جا سکتا. لیکن اقرب الى الفہم کرنے کے لیے اللہ نے میزان